آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک آزاد ملک ہے، میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیسی نہیں چلنے دوں گا، وہ آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یا یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی؟ ایسا نہ کیجئے۔ آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا؟ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکوئر میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آئی ٹی کا بھونچال آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا؟ آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیے۔ جو لوگ بیچارے ہمارے بچے، سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی، ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے، اپنا گھر چلا رہے تھے، آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے، آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں۔ 77 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے، کچھ لوگ عام ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز کو بھی اس کا حق ملے گا۔ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا؟ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکوئر میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آئی ٹی کا بھونچال آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا؟ آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیے۔ جو لوگ بیچارے ہمارے بچے، سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی، ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے، اپنا گھر چلا رہے تھے، آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے، آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، وقت بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو سدھاریے۔ تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنیں، اور جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا۔ آج 15 اگست ہے، ہمارا روایتی حریف اور دشمن ملک ہندوستان، دونوں ملک ساتھ آزاد ہوئے تھے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، عام پاکستانی ہو، بیوروکریٹس ہوں، ہمارے جرنلسٹ ہوں، کہ ایک ساتھ سفر شروع کرنے کے بعد وہ کہاں پہنچے اور ہم کہاں رکے ہوئے ہیں۔ کیا صرف جذباتی نعروں سے، کیا صرف دعووں سے، کیا صرف بڑی بڑی تقاریر سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ سچ کہنا پڑے گا، سچ سننے کا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو سن لو کہ پاکستان کی آج یہ جو حالت ہے یہ ہم سب نے مل کے کی ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان، تو بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی یہ حالت کی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ سب نے مل کے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ 77 سال پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگ خاص ہوں گے، کچھ لوگ عام ہوں گے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا، ہمارے بزرگوں نے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ نان مسلمز کو بھی اس کا حق ملے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حالت کیا ہے کہ جو شخص کھڑا ہو گیا کہ میرا ملک آزاد ملک ہے، میں اس ملک میں کسی اور ملک کی پالیسی نہیں چلنے دوں گا، وہ آج اڈیالہ میں پڑا ہوا ہے۔ کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا کہ امریکہ بہادر کے سامنے کھڑے ہو کے ایبسولوٹلی ناٹ کہا، یا یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے سینے کے اوپر کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی؟ ایسا نہ کیجئے۔ آج بھی اگر اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو سب کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف سیاستدان نے خراب کیا ہے، تو اس ملک میں 3 لمبی ماشاءاللہ گزر چکی ہیں، اور جب سیاستدان حکومت میں ہوتا ہے تب بھی کتنا با اختیار ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا، آپ کی تبدیلی اور بہتری کا سفر اس دن شروع ہوتا ہے جب پہلے آپ یہ مان لیں کہ ہاں نقصان ہوا ہے۔ کیا اس کا احساس بھی ہے؟ کیا احساس ضیاء ہے یا احساس ضیاء جاتا رہا؟ میرے خیال میں احساس ضیاء جاتا رہا۔ عمران خان صاحب اور ملک کی تمام سیاسی قیادت جو سیاسی مقدمات کا شکار ہیں، ان کو باہر لائیے۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 8 فروری کو، ایک موقع ضائع کر دیا۔ اب دوبارہ سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا ہوگا، اس میں ملک کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داران بھی بیٹھیں، اور فیصلہ کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، چل تو نہیں رہا۔
کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے ملک چلے گا؟ کیا انٹرنیٹ ڈاؤن کر کے اور امریکہ میں ٹائم سکوئر میں اپنی تصاویر لگا کے کیا پاکستان میں آئی ٹی کا بھونچال آ جائے گا؟ انقلاب آ جائے گا؟ آپ نے تو لوگوں کے گھروں کے بھٹے بٹھا دیے. جو لوگ بیچارے ہمارے بچے، سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی، ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آئی ٹی سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے، اپنا گھر چلا رہے تھے، آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے، آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے. وقت بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے. اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو سدھاریے. تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کو بھی سنیں، باقیوں کو بھی سنیں، اور جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے، اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام مینڈیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ وہ تنقید کرے اور اس ملک کو مضبوط اکانومی، مضبوط معیشت، مضبوط خارجہ پالیسی، انٹرنل سیکیورٹی، ایجوکیشن پالیسی، امپلائمنٹ. آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے. اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے، بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں.